دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ سامعین و ناظرین، انسان کو بنانے والے نے کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ سوچتا بہت ہے، اور سوچ اور بچار جہاں بھی دل و دماغ میں آئے گی یہ الفاظ اور گفتار کی صورت دھار لیتی ہے۔ الفاظ اور گفتار کی مجبوری ہے کہ یہ عمل، رویہ اور کردار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رویہ اور کردار ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے۔ اصلاح کی سوچ رکھ کے جتنی بھی آج کے دور میں گفتگو ہو رہی ہے، ہر انسان اپنی غلطیوں کا وکیل بنتا ہے اور بولتا ہے، اور دوسرے کی غلطیوں کو جج بن کے تولتا ہے۔ پھر جو فیصلہ آتا ہے وہ فاصلوں کو جنم دیتا ہے، خواہ وہ خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو۔ گفتار کے ہیرو، کردار کے زیرو، اس موضوع کو لے کے میں آج ایسے ایام میں بیٹھا ہوں کہ جن کی مبارکباد خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اصحاب کو دی۔ میرے اور آپ کے مرشد، راہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، قدوہ اور سیرت یہ ہے کہ جو بولتے ہیں وہ تولتے ہیں۔ امت کچھ ایسی ڈگر پہ چل گئی ہے کہ اصلاح کرتے ہوئے بھی صرف نا امید نہیں ہے اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن حالات اللہ ہی رحم کرے تو یہی امید ہے، باقی پانی سر سے گزرتا دکھائی دے رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان سنیے۔ آپ اپنے اصحاب کو جب یہ لفظ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، شہر مبارک، یہ گفتار ہے میرے محبوب کی، کردار دیکھیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ نے پہلے سے بڑھا نہ دی ہو، برکت بڑھوتری کا نام ہے۔ اگر آپ عام روٹین میں قرآن مجید ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو رمضان میں اس کے دور کا پورا اہتمام، آخری عمر میں ڈبل دور۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر یہ کہا ہے کہ یہ شہر مبارک ہے تو ایک قول اور سنیے، اور یہ آپ نے سب نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
یہ گفتار ہے کہ جس نے بھی رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد قیام کا اہتمام کیا، قیام، اللہ اس کے پچھلے جتنے بھی کھاتے ہیں صاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ گفتار ہے، کردار دیکھیے۔ پوری سیرت میں صرف ایک رات ملی ہے اور وہ ہے مزدلفہ کی رات، جب میرے محبوب نے قیام اللیل نہیں کیا، اس کے علاوہ کبھی قیام اللیل چھوڑا ہی نہیں۔ آج کل آپ اور میں بڑے بڑے اسکالرز، علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر مگر دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دینے والے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ لوگوں کو قیام اللیل سے متنفر کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ کچھ یہ کہہ کے فارغ ہو گئے کہ تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ کچھ نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ یہ آپ کی سنت نہیں، آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایسے لوگوں کی سوچ کو، باقیوں کا مجھے پتا نہیں، میں تو ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح اڑاتا ہوں۔ یار میرے پیغمبر کا قول بھی ہے، فضیلت بھی ہے، عمل بھی ہے، گفتار اور کردار کی میچنگ بھی ہے، پھر میں کلمہ بھی پڑھوں اور کہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، رسول بھی مانو، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی بھی کہوں، اور پھر اعتراض داغتا پھروں، ایک کروں نہیں، ایک کرنے بھی نہیں دوں۔ اللہ سے ڈر کے آج کے ٹاپک کو اپنے دل و جاں میں جگہ دیجیے۔ زندگی وہی ہے جو چینج رکھتی ہو، ہر پل ہم چینج ہو رہے ہیں۔ اگر ہم حق کی طرف نہیں بڑھے، غلط دیے جائیں گے، تبدیل کر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے۔ بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آغاز کرتا ہوں، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے 2 مثالیں رکھی ہیں، لیکن دل کر رہا ہے کہ پہلے سیرت آپ کے سامنے کردار بنا کے، آپ نے فرمایا کہ غلقت ابواب جہنم، اسی مہینے کی بات ہے۔ فضائل میں ہم سنتے ہیں کہ جہنم بند کر دی جاتی ہے، یہ گفتار ہے، جہنم بند ہے، جہنم بند ہے، جہنم بند ہے، جہنم بند ہے۔ پوچھنا چاہوں گا، آپ کے اور میرے گھر میں جو جہنم کدے بنے ہوئے ہیں، جو بازار جہنم کدے بنے ہوئے ہیں، جو رویے اور کردار جہنم کدے بنے ہوئے ہیں، کہیں پہ باپ کسائی ہے، کہیں پہ اماں جو ہے وہ کسائی ہے، کہیں پہ اولاد بگڑے ہوئے نواب بن کے بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ کم از کم رمضان میں تو قتل و غارت ختم ہو جاتی، مگر گفتار کے ہیرو، کردار کے زیرو، سب سے زیادہ وسیلے، لڑائیاں، جھگڑے، پھڈے رمضان میں ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، سموسوں پہ لڑائی ہے، دہی پہ لڑائی ہے، پہلے میں نے جانا ہے، اس بات پہ لڑائی ہے، خون خرابہ ہے۔ کون اس جہنم کدے کو ختم کرے گا؟ اللہ نے تو جہنم بند کر دی ہے۔ ذہن جہنم کدا، نظر جہنم کدا، سماعت جہنم والی، ایک ایک چیز میں آگ ہی آگ۔ روزے کا تو مقصد تھا کہ میں اس کو آگے کر کے ڈھال کر دوں، کوئی لڑے بھی تو کہہ دیا جائے بھائی میں روزے سے ہوں۔ اور یہاں پہلے سے بھی بڑھ کے نتنوں سے آگ، آنکھوں سے آگ، زبان سے آگ، رویے اور کردار میں آگ۔ یہ جہنم بند ہونے کا فائدہ کیا ہے اگر ہم نے اپنے گھروں کے جہنم کدے بند نہیں کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی عید پہ سب سے زیادہ جہاں مسلمان شراب کباب کا رسیہ ہوتا ہے، طلاقوں کی نوبت بھی اسی رمضان میں ہوتی ہے۔ چھوٹی عید پہ جو سب سے زیادہ سوال آتے ہیں، جی ہمارے ابو کے رویے کی وجہ سے اماں چلی گئی ہے، اماں کے رویے کی وجہ سے ابو چلے گئے ہیں، گھر میں عید نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم بند ہے، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ،
شیطان باندھ دیے گئے. یہ گفتار ہے سر جی، 2 منٹ کے لیے صرف ٹھنڈے دل سے سوچئے. شیطان باندھے گئے. کیوں؟ آپ اور میں بہانہ نہ بنا سکیں. پہلے تو بہانے تھے نا جی، میں کرنا چاہتا ہوں شیطان نہیں کرنے دیتا، میں قیام رکوع سجود سب کرنا چاہتا ہوں، میں رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے وہ نہیں آنے دے رہا. کتنے بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سر جی ہم آنا چاہتے ہیں، باپ نہیں آنے دے رہا. کبھی یہ تعریف بھی پڑھیں گے کہ کل ما شیطان و ابعدا، شیطان ہوتا ہی وہ ہے جو حق اور حقیقت سے دور کر دے. من الجنت والناس، وہ چھپا ہوا جن ہو یا ظاہری انسان کی روپ میں ہو. کبھی مانیں گے اس باپ کو شیطان؟ ابا تو ابا ہوتا ہے جیسا بھی ہو. وہ کہتا ہے نا، یہ مثال مجھے نہیں بھولتی، جملہ کہ ابا بہشتی کا دٹپیا تے بئی مان انہوں جب پھاچا مارے. ابا چوری کرنے گیا، ابا بہشتی ہے، کیونکہ ہم تو باپ کو بہشتی کی نہیں گئے، اپنا ہے. دوسرا سعد ہے، وہ چور کو پکڑ لیتا ہے تو وہ بے ایمان ہے. نہیں، باپ کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ میری گفتار کیا ہے، میں باپ ہوں، میرے بارے میں اسم کیا ہے، نام کیا ہے، ابو جان ہوں کیا میں، حق سے دور کروں. وہ تو یہودی باپ نے یہودی بچے کو ابو القاسم کے آنے پہ اتنا کہہ دیا تھا، اتے ابو القاسم، میں تجھے اللہ سے، توحید سے، دین سے، اسلام سے دور کروں، میں وہ باپ نہیں ہوں. یہودی ہوں مگر وہ نہیں ہوں. کیا ہم وہ کردار نبھا پائے؟ کبھی بھائی بن کے، کبھی کزن بن کے رشتوں میں آئیے. جہنم کدے بنے ہوئے ہیں، جہاں بھی رشتہ ٹوٹتا دیکھتا ہوں، طلاق کی نوبت آتی ہے یا خلا پوچھتا ہوں تو پیچھے کوئی نہ کوئی فرد کھڑا ہوتا ہے، معاشرے کا مرد کھڑا ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے. میں جی انہاں دی ہلا شیری تے کام کیتا ہے، مینوں کزنا نے آکھیا ہے کیا جھوٹ نال کنی کی دیر گزارا کریں گی، اسی ماڑے سا. وہ جو کہتے تھے ویسا ہی ہے. کہاں ہے میرے پیغمبر کی گفتار؟ من خبب امرأۃ علی زوجها فلیس منا، جس نے بھی کسی کی بیوی کو شوہر کے خلاف کیا میرا امتی نہیں ہو سکتا. شیطان ہوگا کوئی. کل ما شیطان و ابعدا. سر جی یہ کردار کبھی سکا باپ نہیں کر رہا ہوتا بیٹی کے، کبھی بھائی نہیں کر رہے ہوتے، کبھی بیٹے نہیں یہ کر رہے ہوتے رویہ، کبھی عزیز و اقارب نہیں کر رہے ہوتے. اور بدنام شیطان ہے، شیطان تو باندھا ہوا ہے. آئیے گفتار بھی اپنائیے، کردار کی کوشش کیجئے، کمی بیشی ہو جائے تو وہ رب معاف کر دے گا. لیکن موٹی موٹی چیزیں جو بڑی ضروری ہیں، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. اقرار باللسان، اگر آپ زبان سے اقرار نہیں کرتے ایمان نہیں ہے. تصدیق بالجنان، زبان جتنا مرضی میٹھا ڈال دے، گڑ شکر ڈال دے، شہد کی مٹھاس بھر دے، اگر دل تصدیق نہیں کرتا تو وہ ایمان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی شکر ڈالی تھی؟ اپنا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. بھری مجلس میں کوئی ایک بندہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا نام بھی یہ ہے، میرے بیٹے کا نام بھی یہی ہے. عبداللہ اللہ کا سب سے پسندیدہ نام. یہ کس کا نام ہے؟ عبداللہ بن ابی. بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عبداللہ. اتنی توحید، اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے. لیکن زبان کا اقرار تھا، دل کی تصدیق نہیں تھی عبداللہ کے پاس. والعمل بالارکان، گفتار بھی ہو، دل بھی کہے کہ حق ہے، سچ ہے، انسان عمل نہ کر سکے، یہ کردار کا زیرو بندہ ہے، مارا جائے گا. میں اس کی مثال یہیں لیتا ہوں ایک چھوٹی سی. چونکہ ددیال ننیال کا معاملہ یہاں ہمارے ہاں مکسچر ہوتا ہے، سبھی ایک جیسے ہیں تقریباً. کسی کی شادی کہیں، کسی کی کہیں، کسی کی کہیں. ہم برادریاں دیکھ کے بسا اوقات مسالک کو بھی پیچھے کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم خمیازے بھگتتے ہیں. ان میں سے خمیازہ یہ بھی ہے
کہ جب ننیال جانا نا تو انہوں نے شکوہ کرنا کہ تیرے داد کے جڑے نے نا اٹھاں گو لت چوڑیاں لتاں چوڑیاں کر کے نماز چ کھلوندے نے. سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ اٹھاں گو لتاں چوڑیاں. میں نے ان کا شکوہ جا کے ددیال کو پہنچایا. وہ کہندے آہو ویکھے نے تیرے نانکے وہ بھی ٹیڈی بکری وانگو لتاں کٹ کے کھڑے ہوندے. گفتار میں، رفتار میں، چیر پھاڑ میں، اعتراضات کی بچھاڑ میں ہم لیڈر ٹھہرے. عمل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنیے. پیار بھی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ میرے سیدی، وہ میرے مرشدی، وہ میرے راہبری. اتنی محبت ہے کہ نام نامی آئے. میری یہ کنڈیشن ہوتی ہے. ذات کو ماننے والے میرے پیغمبر کی بات کو کہاں پھینکتے ہیں؟ ذرا کردار چیک کیجئے. گفتار کے ہیرو، کردار کے زیرو. چہرے کی سنت کہاں پھینک کے آتے ہیں؟ گندی نالی میں. اس ہیرو نے کبھی پتا کیا کہ میں نے پیغمبر کی سنت کو گٹر میں نہیں پھینکا. میں نے محبت کو، عزت کو، اقرار کو، شہادت کو، گواہی کو، ایمان کو اقرارم باللسان تو لیا ہے، تصدیقم بالجنان نہیں کر پایا، عملم بالارکان. میرے ہاتھ نہیں رکے، کوئی اور کس کو روکوں گا؟ لاکھ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے اور کہے اللہم انصر المجاہدین کہتا رہے. یار تیرے اپنے ہاتھ جہاد کو، اسلام کو، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین کہتا رہے. جب خود نہیں عزت دے سکا پیغمبر کی ایک سنت کو، آگے چلیے. اس سے بھی آسان کام. ہم نہ فاصلے پہ رہتے تھے. شروع سے عادت ہے بندے کی، جو روٹین ہوتی ہے ویسے ہوتا ہے. سنا تھا کہ بھابی جڑے نے نا جی پیروں نال پیر جوڑ دینے، دیکھا نہیں تھا، فاصلوں پہ رہتے تھے. ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. آپ کا دسترخوان ہے، آپ کے یارانے میں بڑا قریبی دوست ہے نا کوئی، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، ہر بندہ تو نہیں بیٹھ سکتا. کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے. میرے پیغمبر نے کہا مومن دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں سے شیطان کھاتا ہے، دائیں سے کھائیے. اس نے صرف لا ابالی میں کہا تھا، لا ابالی میں. حالانکہ پیار کرنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے والا ہے، آنکھوں سے دیدار کرنے والا ہے، صحبت میں رہنے والا ہے. کہنے لگا لا ترفعوا. میں اس کے 3 معنی کرتا ہوں. چک سکنا اس ویلے موڈ کو نہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا بندے نے ٹیک لگائی ہوتی ہے، چل یار میں دے نال ہی کم کر لواں، کھا پی لواں، یہ ایس نال کر لواں، بیزی ہے. یا آج کل جیسے اکثر دایاں جو ہے وہ موبائل میں بیزی ہوتا ہے، کھبے نال کھا دی جان دے، لیٹا ہوا ہے اس کروٹ میں دوسرے کو اٹھانے کو. یا اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کوئی ایڈی گل ہے کہ کھان پین چ بھی ہتھاں نوں ویکھیے. جیسے کسی کو کہے نا رکوع کا، پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ اللہ نے یہ نہیں ویکھنا کہ ایداں سی یا ایداں سی یا ایداں سی. اللہ نے تو ویکھنا دل کنا چکیا سی، دل کنا چکیا سی. اس بندے کو صرف بائک کا ہینڈل آگے سے اٹھا کے ایسے دے دینا، کہندا یار میریاں باواں موڑی، میرے موڈیاں دا مس آگے کو جھکا دے، یار میں کو یہ تیری بائک کا ہینڈل ایک برداشت نہیں ہوتا تیرے سے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی تربیت اور کردار مذاق بن گیا. اس بندے نے بولا لا ترفع. میرے پیغمبر نے ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا. آج صاحب کردار غصے میں ہے اور سردار نے بول دیا لا رفع اللہ. پھر رحمت للعالمین دعا کرتا ہے کہ اگر تجھے وہی پر یقین نہیں تو جا، آج کے بعد اللہ تیرا پھر ہاتھ اٹھنے بھی نہ دے. لکھا ہے تاریخ نے، صحابہ نے، موجود ہے. ہم نے اس کے بعد اس بندے کو دایاں ہاتھ ہلاتے یا اٹھاتے نہیں دیکھا. میں نے جب یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی تھی نا، اسی اگلے دن اگلی نماز میں
کوئی مانے یا نہ مانے، کرے یا نہ کرے، میں نے صف کے رکھنے ختم کر کے پاؤں سے پاؤں ملانا شروع کر دیا تھا۔ کیوں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں استوو اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ سر جی تھوڑی گل ہے کہ حضور خود کھلار کے جماعت نو رکے ہوئے ہیں بھئی صفیں سیدھی کرو۔ حادوا بین المناکب والاقدام، یہ اس بات پہ لڑ رہا ہے جی کتے کھلو کے موڈے تے پیر گٹے میں لا کے بخاؤ۔ وہ بھائی نہیں ملتے تھے تو پیغمبر نے ایسے نہ کریے نا، ملتے ہیں۔ حادوا بین المناکب والاقدام، جو کندھے کا سائز ہے اتنا پاؤں کھولے، جتنا کندھے کا سائز ہے اتنا پاؤں کھولے، نہ زیادہ سپیس کہ پاؤں مل جائیں کندھے نہ ملے، نہ اتنا اپنے آپ کو سمیٹے کہ یہ فاصلہ زیادہ ہے اور یہ تھوڑا ہے۔ کیسے ملیں گے؟ برابر کھولو، دیکھو پھر صفیں کیسے ملتی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی من وصل صفا وصلہ اللہ، میرا رب اس بندے کو ملا کے رکھ دے اپنوں سے، قیامت کے دن میرے سے رب سے ملاقاتیں کروا ڈالے جو صف کو ملاتا ہے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، میرا رب اسے اپنوں سے دنیا میں بھی جدا کر دے، قیامت کو بھی جدا کر دے جو صف نہیں ملاتا۔ مجھے ایک دن ایک ٹاپک دیا گیا کہ امت مسلمہ میں دوری، افتراق، انتشار، خلفشار کا سبب کیا ہے؟ آپ یقین کریں پیغمبر کی صرف یہ ایک بد دعا ہی کافی ہے، ایک بد دعا کافی ہے۔ اللہ کے گھر میں ہوں گے، حکم کا پتہ ہوگا، جانتے ہوں گے، 12 اماموں میں سے کسی ایک امام نے، 4 فقہا میں سے کسی ایک فقیہ نے، 17 لائف فقہ میں سے کسی ایک صاحب فقہ نے ڈھونڈنے کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جو کسی صحیح سند سے ملے کہ میرے ماننے والے جب صف بنائیں تو اپنے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ میں ابھی تک تلاش میں ہوں۔ اچھا لوگ نا جواب دیتے ہیں ہمیں گالی دے کے، نام بگاڑ کے۔ ہم اپنے بھائیوں کو بڑی محبت سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے، اعزاز بھی دے، اکرام بھی دے، عروج بھی دے، اقبال بھی دے، اللہ اور ترقیاں دے، لیکن یار کبھی مطالعہ کر کے کوئی صحیح سند کے ساتھ صرف ڈھونڈ کے لے آؤ، اگر مل جائے تو فاصلے ڈبل کر لو، اگر نہ ملے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا کو سامنے رکھ کے، احکام کو مد نظر رکھ کے، پیار کے ہیرو، گفتار کے ہیرو، کردار کے ہیرو بن کے کبھی ایک بالشت کا فاصلہ طے کر کے بھائی سے پاؤں ملا لینا، مگر نہیں ہو پا رہا، نہیں ہو پا رہا۔ سر جی مسئلہ کی تناظر سے باہر نکل جائیں، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا میں نے آپ کو اس وقت پڑھنے کا نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم سارے ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا ہو تو کیا حکم ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ کیا معنی ہے اعوذ باللہ کا؟ گفتار ہے، یہ دعویٰ ہے، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں، شملے میں، حفاظت میں، کسٹڈی میں، نگرانی میں خود کو دے رہا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، ہر وہ طاقت جو مجھے رب سے دور کرے گی میں گلے نہیں لگاؤں گا، دھتکاروں گا۔ سر جی کتنے لوگ ہیں جو شیطان کو گلے نہیں لگاتے اور دھتکارتے ہیں؟ آپ اور میں اپنی زندگی میں جھانکیں۔ صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا کیا ہے، رکھنے کہاں ہیں، ونڈوز کہاں ہیں، روشن دان کہاں ہیں، کہاں پہ سوراخ ہیں، کہاں پہ بل ہیں، کہاں میری جو ہے وہ الماری ہے، کہاں میرا سامان ہے۔ صاحب البیت جانتا ہے۔ ذرا پتہ کیجئے رحمان کے سیکیورٹی کتنی ہے، اللہ کی حفاظت میں کتنے آتے ہیں۔ یہاں تو بچے کا مسئلہ پیدا ہو جائے نا، صرف بچے کا، شادی ہوتی ہے، طلاق کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے سوال و جواب کی شکل میں، وہ یہ ہوتا ہے استاد جی 2 مہینے ہو گئے نے، 3 مہینے ہو گئے نے، چوتھا 5واں 6واں مہینہ لگ گیا ہے، یار کوئی اللہ لو، کوئی اللہ دا لفظ تو خیر دور ہے، کوئی گھر چ امید مود کوئی نہیں ہوئی، بھئی اب کیا کریں؟ سر جی کوئی وظیفہ دسو، وظیفہ بتا دی۔ نہیں سر یہ تو ہے نا نال کوئی تھوڑا کھان پین نو کوئی تویج، تو ٹھیک ہے جی، میں نے اگر نہیں دیا نا تو پا ہونی کسی دے ایڈریس دیتے ہوئے تو ٹر جاندے نا،
یہ ہے میرا جو رحمان سے دور کرے. ابراہیم علیہ السلام کی شادی 16 سال میں ہوتی ہے. 86 سال انتظار کرتے ہیں اولاد کا. 102 سال عمر ہو جاتی ہے, رب نہیں دیتا. اور لوگوں نے باتیں بھی کی تھی, کہا تھا ابراہیم تجھے اولاد مل جانی تھی علیہ السلام, اس لیے نہیں مل رہی کہ تو نے بزرگوں کی گستاخی کی ہے, کسی کے بازو کاٹے ہیں, کسی کا سر کاٹا ہے, کسی کی ٹانگیں کاٹی ہیں, تو نے یہ زیادتی کی, تجھے اولاد نہیں ملنی. 102 سال لگاتار عمر, اور کیا کہہ رہے ہیں, ربی حبلی من الصالحین. ابراہیم تیرا در چھوڑ کے نہیں جائے گا, تجھی سے مانگنا ہے, تجھی سے مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو گفتار ہے وہ کردار ہے. ادھر کیا ہے, آپ کا جو ساتھ والا ضلع ہے نا, بالکل ساتھ والا, اس ضلع دی گل ہے. بڑے سارے لوگ جانتے ہوں گے جن کو اللہ کی کسٹڈی اور نگرانی اور اللہ پہ آس اور امید ختم ہو گئی تھی, وہ رب کا در چھوڑ کے جب لوگوں سے بچے لینے گئے کہ میں تے منڈا ہی لیسا. مجھے تیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ فون آتے ہیں نا, وہ یہ ہوتے ہیں کہ سر جی تسی کوئی منڈا پیدا ہون دی دعائی دیندے جے. میں دسی دا یار اسی صرف دعا کری دیے پوڑی, علاج ہے اللہ دے ہاتھ چے. وہ دیوے تے بیٹے دوے, دیوے تے بیٹیاں دوے, رلوی بارش نہ دے تو کچھ بھی نہ دے. نہیں استاد جی تسی دے دیتا ہو جانا. انہیں روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اوے اللہ کے بندو, نہ ہم الہ ہیں, نہ معبود ہیں, نہ رب ہیں, نہ صفات ہیں. ہم وہ نہیں مخلوق ہیں, ہم تو خود مانگنے والے ہیں. عقیدہ بناتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, سر جی خبر لگتی ہے نیٹ پہ 300 بیٹے پیدا ہوتے ہیں, 300 کرنچ. ان کے شوہر کو او جی میں مسجد دی باہر والی جگہ نہ اتھے کیا سی, تو جائے نماز بچھا کے بہ جا, سجا پیر نہیں لاؤنا, ہم دم کرتے ہیں, ہم علاج کرتے ہیں, اللہ کرم کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی, وہ اللہ کا کرم. 300 بچوں کا ڈی این اے کروایا گیا, ایک بھی اپنے پیو دا نہیں سی. غیروں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. گفتار کے ہیرو, رضیت باللہ ربا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور سینے لگا رہے ہیں شیاطین کے راستے کو, رحمان کے باغیوں کو. وہ یار ساڈے نالوں تو پھر کروڑ گنا علی حجویری چنگے رہے. پہلی شادی کی, بیٹا نہیں ہوا, ویٹ کیا ہوگا, دعائیں کی ہوں گی, مناجات کی, اور کوئی رستہ نہیں اپنایا. اس وقت بھی برے صغیر میں بڑے بزرگ تھے, کسی دی ٹیری دربار میں زارتے نہیں گئے, سر نہیں سٹیا. دوجی شادی, پھر بیٹا مانگنا شروع کر دیا, امیدیں لگا لی, رب نے نہیں دیا. تیسری شادی, پھر نہیں دیا رب نے. چوتھی شادی, موت کا وقت آ گیا ہے, علی حجویری کو رب نے بیٹا نہیں دیا. مالک دیاں مرضیاں, رضیت باللہ ربا. مگر آج کا مسلمان توحید میں بھی زیرو. کہاں ہے رب کی ذات, کہتا ہے مانتا ہے, قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. ایک مسلک کا بندہ لا دو جو یہ آیت نہیں پڑھتا. کہاں ماننا ہے رب کو ایک. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, رب نے کافر قرار دیا. عیسائیوں نے 1/3 اللہ کو بولا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ نے کافر کہا کہ نہیں کہا؟ یار سائیاں دا کی قصور ہے, انہوں نے کیوں کافر کہندے جے, کی مسئلہ ہے؟ صرف ایداں ہی کر دینے نا, 3 in 1. اللہ نے کافر قرار دیا کیوں؟ انہوں نے عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہا. یہودیوں نے عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. مسلمانوں پہ مگر کشادہ ہے راہیں. کتنی کشادہ ہیں؟ اعلانیہ ہر دن 5 نمازوں میں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. رب کا نور, رب کا جز قرار دے رہے ہیں, مگر ایمان میں فرق نہیں, اسلام میں فرق نہیں. کون ہیں ہم, کہاں سے آئے ہیں؟ گفتار کے ہیرو, کردار کے زیرو.
جی مناظرہ کر لے بھائی، میں ہار گیا تو جیتا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ وہی چیز جو دوسرے کے دامن میں ہے کفر ہے۔ شاعر پھر تڑپ کے کہتا ہے تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، وہی چیز میرے پاس ہے تو گندگی ہے، وہی تیرے پاس ہے تو وہ عزت اور آبرو ہے۔ نہیں گوارا تیرے رب کو، نکال دیجئے زندگی سے صورت اخلاص۔ آئیے ذرا آگے بڑھیے۔ کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے الحمدللہ رب العالمین؟ یہ ہے گفتار۔ ایک مسلک ایسا نہیں جیڑا اے فاتحہ دی آیت نہیں پڑھتا، پڑھتے ہیں، مگر یہ کون کہہ رہا ہے؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ ادھر پہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، پیغمبر بولے تو الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت بولے تو الحمدللہ رب العالمین، اصحاب دل ربا بولے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بولتے چلے جائیں، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ یہ کون بول رہا ہے؟ میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اور پیغمبر رب کا کھا کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ پیغمبر رب کا کھا کے رب کے گیت گائے، ادھر کیا پڑھ رہا ہے؟ ایاک نعبد، بندہ تیرا۔ یہ گفتار کا ہیرو ہے، ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد۔ یہ کسی کی ڈھیری پہ سر رکھ کے کون لیٹا ہوا ہے؟ یہ جبیں سائی کون کر رہا ہے؟ یہ سجدہ ریز کون ہو رہا ہے؟ اس کی پشت پنائی کون کر رہا ہے؟ سر جی توجہ کیجئے گا، جب ہم پکڑتے ہیں نا کوئی بات کرتے ہیں کہ یارا سمجھاؤ انہاں نو، کہندے استاد جی ساڈے تو منہ زور نے ساڈی سن دے نہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اسی نہیں انہاں نو کہندے۔ اگر آپ نہ کہتے تو میرے ملک کا وزیر اعظم، خانقاہی نظام اگر نہ کہتا تو میرے ملک کا وزیر اعظم کم از کم گھٹنے ٹیک کے سجدے کی کنڈیشن میں نہ جاتا کسی بابے کی دربار اور مزار اور قبر پہ۔ یہ جبیں صرف رب کے لیے ہے، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ لا تسجدوا للشمس، دنیا کا سب سے جو پوری دنیا کو سولر پاور دے رہا ہے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی، چاند کو نہیں ہے۔ یہ رب نے بنائے ہیں، رب کے بنائے ہوئے کو سجدہ کرو گے؟ نہیں۔ کون ہے جسے خود حکم تھا کہ سجدہ کرو؟ آئے تھے پیغمبر کے پاس، باہر گئے، غیر مسلموں کو سجدے کرتے دیکھا، کہا حضور آپ تو رب کے چنے ہوئے برگزیدہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں ہاں کرو، جھکو، پاؤں پڑو، سر رکھو میرے پاؤں میں۔ فرمایا سجدے کی اجازت رب کے علاوہ اگر کسی کو ہوتی، یہ نہیں کہا کہ مجھے ہوتی، کہا میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ شوہر کی فضیلت میں کوئی اور حدیث نہ ہوتی، یہ ایک ہی ہوتی تو کافی تھی، مگر کیا کروں، کہاں جاؤں؟ گفتار کے ہیرو ہیں ہم سب، گفتار کے ہیرو ہیں ہم سب، کردار کے زیرو ہیں ہم سب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر کہہ رہا ہے تیرا بندہ، ادھر کیا کہہ رہا ہے سگے میرا، ادھر کیا کہہ رہا ہے تیرا بندہ، ادھر کیا کہہ رہا ہے ملنگنی داتا دی، ادھر کیا کہہ رہا ہے تیرا بندہ۔ ادھر جو منہ چاہتا ہے جملے بنائے نے، گڈیاں پہ چلی گئے نا۔ ایاک نستعین، تیرے سے ہی مدد، کسی اور سے نہیں، کسی اور سے نہیں۔ سر جی ساڈے نالوں پھر کتے کسے بابے نے کیا سی کتا چنگا، مالک دے بوئے تے بھکھا ترسا بیٹھا رہندا، دو محلہ ہوندا رہندا، مالک سٹ دے روٹی تے کھا لیندا، نہیں تے بیٹھا ہے۔ بندہ رب کا در در پہ دھکے کھا رہا ہے۔ میں اکثر مثالیں اپنے آپ پہ لیتا ہوں،
تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو. مثال گھر گھر کی ہے. بیگم کو میں نے ایک دن کہا ایک کام پائیاں نو کہہ دے, اور یہ مماثلت اتفاقی ہے, کہیں آپ سے بھی ہو جائے تو. جواب آیا قبول ہے پائیاں نے کیا سی. میں کہ نہیں وہ تو میں کیا سی. کہندے جے تسی کیا سی تے بڈھی تہاڈی تے کواں کسے ہور نو. بیگم تمہاری بولوں کسی اور کو, نوکر میرا, کام میرے, روٹی کہیں اور کھائے, رکھوں میں, تنخواہ کوئی اور دے, بندہ رب کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مدد کی باری آئے تو کسی اور سے مانگو, اور گفتار کے ہیرو کردار کے زیرو بنتے ہوئے دکھتے. اہدنا الصراط المستقیم. میرا دل کرتا ہے قرآن کو یوں شروع کر دوں, والناس تک جاؤں, ہر آیت بولتی ہے تم ہو ہی ایسے. تمہاری گفتار اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. ایتھے کہے میں موٹر وے تے جانا ہے, 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 کئی جاوے اوتھے جا کے پک ڈنڈی چ پے کے ادھروں فیروزپور روڈ نو پیا ہوئے. وہ کتھے چلے ہو؟ اسلام آباد چلے. وہ یہ کیڑا رستہ ہے؟ میری گڈی میری مرضی, تو کون ہونا؟ او بھائی میرا مسلک, میں کروں یا نہ کروں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. پیغمبر کہیں یہ ہے میرا رستہ جو جنت کو جاتا ہے, اس کے پیچھے لگ جاؤ. یہ ہے صراط مستقیم. منیا کدی تسی یا میں؟ کیا ہے پیغمبر کا راستہ؟ ایس غلطی کھا گئے قوم نو کل تیجا ساتا دسواں میرے پیغمبر کا رستہ نہیں ہے, بدعات میرے پیغمبر کا رستہ نہیں. پھر یہ مناظرے کر کے بتاتا ہے پاجی اب ویکھو نا مولوی گڈی تے چڑھیا دا, ایک گڈی تے حضور دے دور چ نہیں سی, یہ بھی بدعت ہے. تجھے کون سمجھائے کہ قرآن پڑھ, مصطفیٰ کا فرمان پڑھ. میرے پیغمبر نے دنیا میں جدت دی ہے, جدت. ہر جدید سے جدید, نئی سے نئی چیز سنت ہے میرے پیغمبر کی. آپ پیدل بھی چل سکتے تھے مگر آپ نے سواری رکھی. سواری میں گدھا بھی تھا, سواری میں گھوڑا بھی تھا, سواری میں اونٹ بھی تھا. جو جدید ترین اس وقت کی سواری تھی میری پیغمبر کے اس سفری بیڑے میں موجود تھی. پوشاک کو دیکھوں وہ بھی موجود, تلوار میں دیکھوں جدید سے جدید جدت موجود. دنیا ہے, دین میں قدامت ضروری ہے جو پیغمبر نے دیا ہے, اس میں چینج نہیں, بدعت نہیں, اضافہ نہیں. یہ دین کا میٹر ہے تو دین سے بات کر. پیغمبر نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں, 3 پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ بدعت کو یہی پروموٹ کرتے ہو نا جی. حرج کیا ہے سر؟ یہی حرج ہے. بتاتا ہوں حرج. اینڈ پہ نمبر آتا ہے 802. پیار چان کے کہندا یار میں نمبر لاؤنا ہے 804. پیار ہے نا, مرشد نال پیار ہے, 804 نمبر کر لینا. کمپنی نے دیتا 802, دنیا کو بتایا 804. تیرا نہیں لگنے والا کسی اور کا لگے گا جدہ 804 ہے. تیرے پیغمبر نے جو فرمان دیا ہے, قرآن دیا ہے, حدیث دی ہے, علم دیا ہے, عمل دیا ہے, سنت دی ہے, اسوہ دیا ہے, سیرت دی ہے, کردار دیا ہے, وہی ہونا ہے. میرے نال ایویں ہی لڑی جاندے جی ویچ کی حرج. میں کہا جی کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, جنیا مرضی پڑھی جاؤ. مسنون کہو گے تو صرف 8, مسنون کہو گے 8 ہے. حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ جناب جب نمبر آپ کا اینڈ پہ 8 ہو میں 20 لگا دوں, آپ کو کال نہیں ملنے والی. یہ نمبر کسی چیز کے ہیں. میں گزارش کروں گا عقیدے میں بھی دیکھیں, ایمان میں بھی دیکھیں, اسلام میں بھی دیکھیں. اسلام کی 5 چیزوں میں دیکھیں. نبی کر رہے ہیں, نماز ہے نہیں, روزہ ہے نہیں. اج جنی پہلی حاضری جے شاید کل نہ ہوئے, شاید کل نہ ہو. آج جتنوں کا روزہ ہے کل اللہ توبہ کر کے چھوڑ دے. عمرے میں دیکھیں, حج میں دیکھیں, کہیں پہ کوئی حال نہیں. اس لیے گزارش کرنا چاہوں گا تعلقات میں دیکھ لیں, تعلقات میں دیکھیں, رشتہ داریوں میں دیکھیں. ایک آخری مثال دینا چاہتا ہوں. یا سلام سر جی, سارے جانتے ہیں کہ پیسہ ادھار پہ دے کے اس کا رینٹ کھانا, پیسہ ادھار دینا اور اس کا پرافٹ لینا, یہ بالکل ایسے ہے
جیسے زندہ ماں یا مردہ ماں کو قبر سے نکال کے ضرورت ہو گھر روٹی نہ ہو، ہمسایہ نو بندہ کہے یارا میری ماں لے جا یا میرے گھر آ جا، اے 36 دفعہ تینوں اجازت ہے، بس مینوں روپیہ 100 دے دے، 200 500 یار میں آٹا بچے رون ڈے۔ جتنا بھی گرا ہوا آدمی ہوگا ماں نہیں جیداں دین لگا رینٹ تے، فرمایا اس سے بھی بدتر ہے سود کھانا، پیسہ ادھار اللہ نے وافر دیا ہے اس پہ رینٹ لے، اس کے اوپر اضافہ لے، اس کے اوپر فائدہ لے، اس کے اوپر بینیفٹ لے، اور پھر کہے جناب یہ بھی تو کاروبار ہے نا، انما البیع مثل الربا، تجارت ٹریڈ بزنس کہتے ہو، یہ بھی تو وہی ہے۔ اس قدر ہم نبی نبی کرنے والے، مگر جائیے پتہ کیجئے منڈیوں کی منڈیاں، بازاروں کے بازار بھرے ہوئے ہیں، قوم سود کھا رہی ہے۔ جیڑی قوم، کسی نے کہا تھا جیڑی قوم ماں بیچ دوے، کہا تھا نا کسی نے، غصہ آیا تھا میں، انہوں نے تجربہ کر کے دسیا سی کہ ہم تو حرام نہیں کہتے، ہمارے نزدیک تو یہ ہے ہی جائز، ہم ماں بیچ دیں، بہن بیچ دیں، بیٹی بیچ دیں، تم تو کہتے ہو نا کہ سب سے مقدس رشتہ اللہ نے اگر عورتوں میں رکھا ہے تو وہ ماں کا ہے، یہ مقدس رشتہ ہے۔ معاملات میں، ٹریڈ میں، بزنس میں کہتے ہیں جوا حرام ہے، غرر حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، پھر NFT کے اوپر فتوے موجود ہیں جی حلال ہے۔ باجی کتھے جاؤ گے؟ گھر گھر میں بیٹھا ہر بچہ کہاں لگ رہا ہے، یہ کلک کہاں پہ جا رہا ہے، ڈالر کہاں سے آ رہا ہے، پتہ ہے۔ عزت ویچ کے ماں تے وڈی گل سی، تیاں بیٹھیاں رات نو گھر عزت ویچن ڈیاں نا، جو کام شوہر نہیں کہہ سکتا تھا نا، وہ ساڈیاں بیٹیاں کو معذرت کے ساتھ مماثلت اتفاقی ہے، وگرنہ اللہ پردہ رکھے گھر گھر چ کمرے بن کے ساڈی آبادیاں چ نے، باہر تے نہیں، ینگ بیٹیاں جنہوں شاید ہمسائے بھی نہیں سی دیکھ سکتے، گفٹس تے یاراں نے انہاں دیاں، میں لفظ نہیں بول سکتا، سر جی کتھے کتھے پانی پرا دیتا تے چڑھا چھڑیا، کیا کچھ نہیں ہوتا، کیا کچھ نہیں بولا جاتا، اور پھر ڈالر یورو آ رہے ہیں، باپ خوش، ماں خوش، بہن خوش، بھائی خوش، یوٹیوبر یہ فلان ساتھ مل کے یہ کوٹھیاں بن گئی ہیں، یہ کمایا ہے، گفتار یہ ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ امتی ہے، اور کردار کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، نبی کی بیٹی کو حکم ہے سینہ ڈھانپے، سر ڈھانپے، چہرہ ڈھانپے، وجود ڈھانپے، لباس کا خیال رکھے، مگر یہ کون کر رہا ہے؟ گفتار کا ہیرو کر رہا ہے، اور زیرو کہاں ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تلک پتہ ہی کوئی نہیں، فالوورز کتنے ہیں، گفٹرز کتنے ہیں، شوہر بھی گیا، بچے بھی گئے، کوئین بھی بنی اور شہزادی بھی بنی، سب کچھ ہوا، نہ یہ رہا نہ وہ رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ کہاں ہیں ہم؟ آئیے، رمضان کا آغاز ہے، ٹاپک دلوں کی تاروں کو چھیڑتا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، سارے سمام میں ننگے ہیں، باتیں بہت بنا لیتے ہیں، عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ ہمیں گفتار کے مطابق کردار والا بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کی سزا نہ ملے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔